اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم آتینا موسى الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمة لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ سابق آیتوں میں ذکر تھا، صراط مستقیم کی وضاحت تھی۔ سادے سیدھے معنی اور مطلب میں شریعت جس چیز کا نام ہے ان تمام چیزوں کی اتباع فرما برداری کا نام ہے صراط مستقیم، صحیح عقیدے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوا طریقہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلیقہ ڈھنگ سکھایا بتایا ہے، ان چیزوں پر عقیدہ صحیح رکھ کر ان ساری شریعت کی چیزوں کی اتباع پیروی کرنا، اس کو اختیار کرنا، اسی کے مطابق زندگی کو چلانا، اسی میں اپنی زندگی بنانا۔ ان میں سے بنیادی طور پر انسان کے اندر خرابی پیدا کرنے والی چیزیں جو کم و بیش تمام کی تمام مقدس کتابوں کے ذریعے سے بھی ذکر کیا گیا، سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی اس زمانے کے لوگوں کی اصلاح کے لیے وہی چیزیں پیش کی گئیں، پھر بھی انسان بگاڑ پیدا کرتا رہا۔ موجودہ دور میں تو آج بھی اس قسم کا سب سے زیادہ بگاڑ ہے۔ وہ 10 چیزوں کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد آج کی اس آیت میں ذکر ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا فرما کر کتاب تورات۔ تورات کے اصل معنی خود ہیں کتاب اللہ، عبرانی زبان میں۔ قرآن میں جگہ جگہ تورات کا ذکر، کہیں اسی تورات کو الکتاب، یہ متبادل ہوتا ہے، یعنی کتاب اللہ ہوتا ہے، اس کے بعد والے ایک لفظ کو ہٹا کر ال کا اضافہ کر لیتے ہیں، اس کی شکلیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کیوں فرمائی تھی؟ وہ ذکر کر کر اس امت کو ذکر کرنا ہے۔ تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عطا فرمائی ہے۔ کیوں عطا فرمائی ہے؟ تماماً علی الذی احسن، اس لیے میں نے قرات کو درمیان میں کوئی وقت نہیں ہے، توڑ نہیں ہے۔ آیت اگرچہ کہ بڑی بھی نہیں ہے، 3 سانسوں میں پڑھا میں، 3 مطلب مفہوم علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب، یہاں پر سانس کو توڑ دیا گیا۔ تماماً علی الذی احسن ایک مفہوم ہے، وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ یہ 3 باتیں ہیں، 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خیرات کرنے کے لیے آپ کو تو وقف کے جو طریقے بتائے گئے اس کے اوپر پوری طرح پابندی کرنا۔ سانس ٹوٹتی ہے، جس حرف پہ جس لفظ پہ سانس ٹوٹی ہے پھر اس کو مکرر ملاتے ہوئے آگے بڑھنا، یہی حکم ہے۔ اس لیے کہ دوسری صورت میں معنی مفہوم کے ایک دم بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس پہ تمیز چاہے حفظ کیا ہوا شخص بھی ہوتا ہے کیوں نہیں، وہ تمیز کر نہیں سکتا۔
مطالب میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ کیوں دیا؟ تماماً علی الذی احسن، احسنہ نیک اچھے کام کرنے والا، اللہ کی اس کتاب کے اوپر جو کتاب دی گئی تھی اس پہ جو ہدایت ساری چیزیں بتا دی گئیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے کے اوپر تماماً اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمام اور مکمل اور پوری کرنے کے خاطر دیا۔ بس اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس آیت کے فوری بعد اسی کتاب کا ذکر آتا ہے۔ یعنی کلام پاک کو صرف رکھ کر ہاتھ لگا کر چوم لینے کا نام نہیں ہے۔ ادب کے درجے میں یہ کرنا درست ہے، صحیح ہے، لیکن اسی حد تک کے لیے رکھنا یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ ادب کے سارے تقاضوں کی تکمیل کریں گے، وہ سارے کے سارے تقاضوں کی تکمیل اصل کتاب اللہ کے اندر جو چیز موجود ہے، جو چیز اللہ نے اپنے بندوں کے نام بتایا ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس پر ماننا، اس پر یقین رکھ کر چلنا۔ جو یہ سمجھ کر قرآن پڑھتا ہے، جو سمجھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے پیغمبر ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، پکے سچے شب و روز عبادت گزار جو بندے ہیں، ایسے ہزار بندے عمل کے لحاظ سے حاصل ہونے والے ثواب میں ہزار بندوں سے بڑھ کر ایک فقیہ کا درجہ ہے۔ فقہ سمجھنا، حقیقت کو جاننا، ترجمے سے اٹھ کر آگے جانا، پھر عمل میں بھی وزن بڑھتا ہے۔ دین اسلام کی ابتدا اللہ نے فرمایا قرات سے، تعلیم سے، یعنی اس کو جانو سمجھو۔ اب اس کی فکر میں بھی نہیں لگنا، مجھے وہ سب نہیں آتا نا، اتباع فرمانبرداری میں لگنا۔ جتنے چیزیں معلوم ہوئی وہ آپ کے علم میں آ گئے، جتنا معلوم ہے اتنے علم کے آپ عالم ہیں، اتنے علم کے آپ عالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پوری کرنے کے لیے جتنے وعدے فرمائے ہیں، نیز اس کے علاوہ ہر چیز کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے تورات جو کتاب اللہ ہے، یوں کہو قرآن مجید ہے، اس کلام پاک کے بھی 20 نام ہیں، یعنی کام کے لحاظ سے کہیں ذکر آیا، کہیں ذکر حکیم آیا، کہیں نور آیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قرآن مجید کے بجائے کتاب مبین نام آیا، کہیں فرقان آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر ہر چیز کی بھی تفصیل کو پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ تفصیل آپ کے لیے ہے، اور جو راستہ اختیار کرنا ہے زندگی کے لیے، فکر کے لیے، کرنے کے لیے، جس میں کھانا پینا سب آ گیا۔ ہدایت اور رہنمائی کی ہر چیز کو بھی اللہ نے ذکر کر دیا، اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہونے کے جتنے طریقے ہیں، اللہ کی مہربانی تم پر کن طریقے سے ہو سکتی ہے، تم قابل مہربان اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے رب کے پاس کیسے ہو سکتے ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی اس کتاب کے اندر ہے، تاکہ تم یہ یقین رکھ لو روز قیامت اپنے رب سے تمہیں ملاقات کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ۔ وہی چیز اس کتاب میں بھی۔ اس کتاب کے بارے میں بھی ایک سے زائد جگہ ہے
سورہ یوسف میں خاص طور پر، اور تفصیلا لکل شیء، یہاں تورات سے متعلق ہے، اور تفصیلا لکل شیء، یہ الفاظ سورہ یوسف میں، اور تفصیلا لکل شیء۔ اصول، بنیادی چیزیں جتنے ضرورت ہیں ان میں سے کوئی چیز کو اللہ نے چھوڑا نہیں۔ یہ تفصیل کا مطلب ہی ہوتا ہے، اس تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذات نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ آپ کی پوری حیات طیبہ، پوری زندگی عملی اعتبار سے، فرمان کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی کسی نہ کسی چیز کی وضاحت اور تفصیل ہے۔ صرف اور صرف اسی کلام پاک کی وضاحت، تفسیر اور وضاحت ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی ایک بھی چیز نہیں ہے۔ تورات سے ہٹ کر بھی جتنے اللہ کی مقدس کتابیں تھیں کم و بیش وہی تھیں۔ اس کے ذکر کے ساتھ اب اس امت سے خطاب ہے، اب یہ کتاب جو تمہارے روبرو ہے، جس کو دیکھ رہے ہو یا پڑھ رہے ہو یا پڑھتے ہو یا سنتے ہو یا سناتے ہو، وَهَذَا كِتَابٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ ترجمہ اس طرح ہو جائے گا، هذا کتاب مبارک انزلناہ، ترجمے کے لحاظ سے یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ سارے شکوک و شبہات ایک دم سے دماغ سے ہٹا دینا۔ اس کا سننا ضروری کیوں ہے، اس کو سمجھنا لازم کیوں ہے، اس پر عمل کرنا لازم و فرض ہے کیوں؟ ساری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، کائنات کے ہر چیز کو پیدا کر کر سب انسان کے حوالے کر دیا، انسان کا اعزاز کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس رب العزت کا کلام پاک ہے، اس کا حکم ہے، اس کا فرمان ہے۔ اسی لیے اس کے ساتھ جڑنا ہے۔ جس طرح آیت ہے اس کے لحاظ سے لفظی ترجمہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک ہے، بڑی برکت ہی برکت ہے، سمجھنے میں برکت، پڑھنے میں برکت، سننے میں برکت، عمل کرنے میں تو پوری کی پوری برکت۔ اس بدن فانی سے روح کے پرواز کرنے کے بعد روح کو تو مرنا نہیں ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بھی، اس وجود سے پہلے بھی آپ کی روح کو اللہ نے پیدا فرما دیا تھا، عالم ارواح میں تھے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ سے ہی ہر انسان موجود ہے، ذرات روح کی شکل میں۔ اس روح کو اللہ تعالیٰ نے جس کو جب وقت ملا، جس کے لیے اس کا منشا تھا، ایک بدن دے کر اس روح کے اندر منتقل کیا۔ پھر یہ روح ہٹا لے گا، بدن ناکارہ ہوگا، بدن کو زمین کا حصہ کر دیا جائے گا، روح کو کچھ نہیں ہوا۔ عالم ارواح سے اس عالم میں آئی اور بدن کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ ہٹ گئی بدن کی، اب قدر و قیمت بھی ختم ہوئی۔ روح کہاں سے گئی؟ موت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایک نیا جسم دے گا۔ اس عالم کے اندر بغیر بدن کے جسم کے روح تھی، اب اس بدن کو ظاہر کر دیا، روح کو چھپا دیا، اب روح کو ظاہر کر دیا، اب اس روح کو ظاہر کر دیا، اب اس بدن 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 کو ظ
اب اس کے بعد اس روح کو ایک اور بدن دے گا، لیکن روح میں بدن چھپا ہوا ہوگا، اس کا الٹا ہوگا۔ شبی دکھ بھی سکتی ہے، ہاتھ کی گرفت میں آ نہیں سکتی آپ کی، انہیں کہاں گئی؟ اور دیگر اس مسلمان کے لیے اللہ کا کلام پاک، اللہ کے ہر انسان، ہر بندے کے لیے، مسلمان کے لیے تو خاص طور پر، یقین رکھنے والے کے لیے، جو حقیقت میں مسلمان ہے اس کے لیے تو سب سے خاص طور پر، خالی مسلمان نام کے لحاظ سے معروف ہے، کام نہیں ہے، اس کے لیے تو اور خاص طور پر۔ اور دیگر قسم کے شکوک و شبہات، یہ اللہ کی کتاب ہے کہاں سے، جو غیر اقوام کا، ان کے وہم باطل کو باطل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ مبارک کتاب ہے، لہٰذا اے بندو فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو، اس میں جو کچھ ہے ایک ایک چیز کو اختیار کر لو۔ کھانے پینے کی چیزوں میں فلاں چیز کو حرام بتا دیا، مجھ کو زندہ رکھنے والے کا یہ حکم ہے، میں حرام سمجھنا لازم ہے، ضروری ہے، کسی قسم کی تعویل، کوئی اور طریقہ نکال کر قریب نہیں جانا۔ فلاں کام کو حرام قرار دیا، حرام جانو۔ کاروبار معاملات میں بددیانتی کو حرام قرار دیا، سب سے زیادہ تذکرہ کلام پاک میں اس کا، سابق میں بھی، آج کے دور میں بھی سب سے زیادہ ملوث انسان اسی کے اندر۔ ہر چیز کے متعلق جس کا حکم دیا ہے، ان ساری کے ساری چیزوں کی تم پیروی کرو، اسی کو اختیار کر لو۔ واتقوہ، ڈرو، اس کی مخالفت کرنے سے ڈرو۔ یہ چھوٹی یہ بڑی چیزیں کوئی فرق، اپنے خیال سے اس میں فیصلے کا اختیار نہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر امید رکھ لو تم ترحمون، اللہ تعالیٰ کے پاس قابل رحمت ہیں، قابل مہربان ہیں، تم پر رحم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کے مستحق ہو سکتے ہو۔ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی یوں کہتا ہوں، رحم، مہربانی، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اپنی استطاعت کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کے اوپر رحم کرتے ہوئے قبول فرمائے گا، ہمیشہ والی رحمت اور نعمت والی حیات تمہیں عطا فرمائے گا۔ اسی سے جڑا ہوا مربوط مضمون ہے، اگلے ذرا تفصیل لگے گی، اس کو وقت لگے گا۔ کل روز قیامت کے دن بہانہ کرو گے، ہم کو نہیں معلوم، یہ چلنے والا۔ یہ بہانے کی نوعیت کیسے کیسے کس کس طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ کی کتاب آ چکی ہے، بتانے والا وقتاً فوقتاً انہیں اپنی سہولت سے جو بتائے گا، بتانے کے مقامات پر طریقے، چاہے واعظ کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے، آرٹیکل کے ذریعے سے، مجلے کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، لیکن آپ کو بحیثیت مسلمان کی ضرورت، میں بحیثیت بندہ جو اللہ کا ہوں، اللہ کا فرمان کو جاننے کے لیے، یہ ضرورت کے لیے آپ کو علیحدہ سے حکم ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جہاں جہاں تم کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا، پتہ رکھنے والے کے پاس پہنچنا تم کو لازم ہے، ضروری ہے، ذمہ داری۔ کسی مملکت میں ہوتے ہیں، خلاف ورزی کرنے سے منع ہے، اگر یہ کہو کہ مجھے معلوم نہیں تھا یہ قانون، تو یہ لا علمی آپ کو بچا نہیں سکتی، قانون کی دفعہ برابر جاری ہو کر رہے گی۔ مجھے ایسا پتہ نہیں تھا، پتہ کرنا آپ کا کام ہے، رہنا اس مملکت میں ہے،
تو اللہ نے سب کچھ دے دیا، تو اس کو جاننا آپ کے پر ضروری ہے، اس لیے کہ اس کی نعمتوں میں رہنا ہے، اس کی کائنات میں رہنا ہے، اسی کے رحم و کرم پر جینا ہے، سانس کا آنا جانا اسی کے اوپر ہے، حیات اسی کے ہاتھ میں، موت اسی کے ہاتھ میں، تو لہذا ہر انسان کی زندگی کا دائرہ الگ ہوتا ہے، وہ اپنے حسب ضرورت تکمیل کے لیے ضروری چیزوں کو جاننا لازم ہے، جس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر وسیع معلومات کا رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ پورے کلام پاک کے پورے رازوں سے آپ کو واقف ہونا یہ فرض نہیں ہے، ایمان رکھنا فرض ہے، اس کے اندر بحیثیت اب تاجر مسائل جو بتائے گئے واقف ہونا ضروری، بحیثیت عامل کام کرنے والے کسی بھی قسم کا واقف ہونا آپ پر ضروری ہے، بحیثیت اطاعت و عبادت نماز روزہ زکوٰۃ کم و بیش ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ موت کے بعد اگر یہ اعتراض ہو یا معذرت خواہی کرو یہ مجھے پتہ نہیں تھا تو چل نہیں سکے گا، ساری حجتیں پوری کر دی گئیں، اسی سے متعلق تفصیل اگلی آیت میں۔